یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، بہت سے لوگ یہ کہہ کر تراویح چھوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ تو سنت ہے، فرض تو روزہ ہے وہ پورا کرو، تراویح اگر چھوڑ دیا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں مگر نماز تراویح نہیں پڑھتے۔ یاد رکھنا کہ روافض کے سوا، شیعوں کے سوا تمام مکاتب فکر اور تمام فقہائے تراویح کے سنت مؤکدہ کے قائل ہونے کے قائل ہے۔ اور شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مبارک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دے تو ان کا امام ترک تراویح پر ان سے مقاتلہ کرے۔ نماز تراویح 20 رکعت ہے اور جس پر جمہور علماء اہل سنت کا اتفاق ہے۔ تمام مقلدین کی تراویح 20 رکعت، تمام صحابہ کی تراویح 20 رکعت، تمام تابعین کی تراویح 20 رکعت، تمام اولیاء کی تراویح 20 رکعت۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی خوبصورت قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، ان سے 20 رکعت تراویح میں آخری عشرہ تک قرآن کریم پڑھانے کا اہتمام کروایا۔ حضرات گرامی، یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جی دیکھیے بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ادا فرماتے، ظاہر ہے کہ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ تو ہم ان سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ تعین فرما لے کہ یہ 11 رکعت کیا 8 تراویح اور 3 وتر کی تھی، اس بات سے پھر نہیں پھریں گے۔ تو فقیر پوچھتا ہے کہ روایت میں لفظ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں، تو بتائیے یہ 8 رکعت رمضان میں تو تراویح تھی، غیر رمضان میں کیا تھی؟ معلوم ہوا کہ نماز تہجد کی بات تھی جو آپ غیر رمضان میں 8 رکعت ادا فرماتے اور باقی 3 وتر ادا فرماتے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص تہجد میں اٹھ سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ وتر تہجد کے نوافل کے ساتھ ادا کرے۔ تو حضرات گرامی، ویسے بھی اہل علم فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، اہل علم فرماتے ہیں کہ تراویح 4 رکعت کو کہتے ہیں، تراویح 4 رکعت کو کہتے ہیں، اور عربی میں جمع کا لفظ کم از کم 3 یا 3 سے اوپر بولا جاتا ہے۔ مثلا تراویح یعنی 4 رکعت، تراویحتان 2 تراویح یعنی 8 رکعت، تراویح 3 تراویح یعنی 12 رکعت۔ عربی کا یہ لفظ تراویح کم از کم 12 رکعت پر تو بولا جائے گا۔ اب 8 رکعت کا تو وجود ہی نہیں ہے، ہاں 12 یا 12 سے اوپر کا وجود ہے، اور 20 رکعت تراویح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھوائی ہے۔ با جماعت تراویح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام کیا۔ 20 رکعت تراویح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام کیا، اور پورے قرآن کی تلاوت پر مشتمل تراویح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام کیا۔ حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری اور میرے صحابہ کی سنت لازم ہے، سنت خلفاء راشدین۔ تو جب 20 رکعت تراویح کا ثبوت خلیفہ راشد سے مل گیا تو ہم پر اس کی اتباع لازم ہے۔ توجہ چاہوں گا، کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ تو بدعت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نے ارشاد فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت حسنہ ہے، کیونکہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من راء المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس عمل کو مومن حسن جانے، اچھا جانے، وہ اللہ کے نزدیک بھی محتسن اچھا ہوتا ہے۔
تو حضرات گرامی یہ 20 رکعت تراویح کے منکر اور 8 رکعت تراویح کا شور مچانے والے پہلے اپنی حیثیت تو بتائیے ہے کون؟ اگر یہ غیر مقلدین ہے تو اپنے دعویٰ پر دلائل غیر مقلدین کی لائے. یہ سیاہ ستہ ساری مقلدین کی ہے، اور یہ غیر مقلدین وہابی یہ کہتے ہیں کہ شرک کی ایک شاخ ہے یہ تقلید. یہ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ شرک کی ایک شاخ ہے تقلید کرنا. اب ان وہابیوں کے نزدیک تقلید شرک ہے، اور جب ان کو مشرک سمجھتے ہو تو دلائل کیوں ان کی کتابوں سے لیتے ہیں؟ کیونکہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام داؤد یہ سب کے سب مقلد ہے، تو ان کے نزدیک یہ مشرک ہے. تو جب تمہارے تقلید تمہارے فتوے سے یہ ہے تو یہ مشرک ہے، لہذا قانوناً اور اخلاقاً تو ان سے دلائل تو نہیں لینا چاہیے. کیوں ان کی کتاب کی دلائل دیتے ہیں؟ تو ان کو اس کتاب سے دلائل دینا چاہیے جو تقلید والوں کی نہ ہو. یہ سارے سیاہ ستہ کی کتاب، یہ سارے کے سارے تقلید کرنے والے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ مشرک ہے. پھر ان کی کتاب سے دلیل نہ دو، اپنی کوئی کتاب لے کر آؤ.